یسوع میں آپ سب کو کی سلامتی ہو۔ ہلیلویا۔ خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے بادشاہ کی شکر گزاری کر سکیں، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں، اور جب خداوند اپنے لوگوں کو خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں تو خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں خدمت کے میدان کے اندر آیا تو اس وقت میں نے جو ہے وہ پاسٹر کا کورس نہیں تھا کیا، تو لوگ میری خدمت سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ پاسٹر کہتے، تو بے شمار لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے کہاں سے کورس شروع کیا۔ یاد رکھیں کہ جس کی بلاہٹ ہوتی ہے لوگ وہ لقب دینے سے جو ہے خدا عزت جو ہے وہ خدا بناتے ہیں، عہدے جو ہے وہ خدا دیتے ہیں۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب کاموں کو دیکھوں۔ آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ اے خدا میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں۔ کون کون چاہتا ہے کہ میری آنکھیں خدا ہماری آنکھوں کو کھولے؟ اپنے ہاتھوں کو لہرائیے اور زوردار تالیاں یسوع مسیح کے جلال کے لیے بجائیں۔ خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے آئے مثال نکالیے زبور 119 اس کی 68ویں آیت پڑھنے میں رہنمائی کر دیجیے۔ میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھیں اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت و سب بولے آمین۔ بلند آواز سے بولے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اے خداوند میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیری جو ہے وہ شریعت کے عجائب کاموں کو کیا کروں جی؟ دیکھ سکوں۔ خدا کا بندہ داؤد جو ہے، خدا نے اس قدر اس کی زندگی کے اندر اپنے مکاشفہ کو کھولا، کیونکہ میرے عزیزو آپ یہ بتائیں کہ جس کی آنکھیں کھلی نہ ہو، جس کی آنکھوں کا مسئلہ ہو جائے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر ایک وبا جو ہے وہ پھیل چکی ہے، بے شمار لوگ جو ہے وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے کے اندر ان کو بڑی جو ہے وہ مشکل ان کو فیل ہو رہی ہے، لیکن خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ جو خدا کے لوگ ہیں خدا ان کی آنکھوں کو کیا کر رہے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں، ان کی جانوں کو محفوظ کرتے ہیں اور ان کو اپنی پناہ میں جو ہے وہ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جو ٹاپک مضمون عنوان آج خدا ہمیں سکھائیں گے وہ یہ ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ اے خداوند میں تیرے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ جب خدا اپنے لوگوں کی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو خدا کا جلال ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تمہاری آنکھوں کو کیا کروں گا جی؟ کھول دوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے میری آنکھیں جو ہے وہ کیسے کھل سکتی ہیں؟ جب ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں تو خدا ان کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ جو ہے خدا ان کی آنکھوں کو کھول بھی دیتے ہیں، لیکن جب ان کی زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں تو وہ مسیحا کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ میں رات کو ایک پروگرام پر گیا تو جو لوگ بڑے دعوے کرتے تھے کہ خدا نے ہماری آنکھوں کو کھولا ہے، وہ بیٹی جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ سننے میں، یعنی کہ ان کی فیملی جو ہے وہ 6 گھنٹے جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں، لیکن دعا کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ آنکھیں خدا نے ان کی آنکھوں کو کھولا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ جس بیٹی کی شادی تھی، جس جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ 3-4 جو ہے وہ گانوں پر جو ہے وہ دلہا نے اور دلہن نے جو ہے وہ ڈانس کیا۔ اس قدر جو ہے وہاں پر میرا دل مایوس اور پریشان ہوا کہ خدا نے آج ان کی آنکھوں کو کھولا ہوا ہے، خدا نے ان کو اپنی برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ بڑے پیار سے آپ ان کی پرورش کر رہے ہیں، جب آپ کے بچے اس لائق ہو جائیں کہ آپ ان کی شادی آپ نے کرنی ہے،
تو آپ کے بچے جو ہیں شادی کے پروگرام پر اگر آپ سے کہیں کہ ماں جی یا باپ جی آپ ہمیں جو ہے آگے آنے دیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں یا پیچھے جا کر بیٹھ جائیں، تو آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ ہاں، اچھا ہوگا معلوم کہ برا ہوگا؟ اسی طرح جس مالک نے، جس خدا نے ماں کے پیٹ ہی سے اس بچے کو سنبھالا ہے، اس بیٹی کو سنبھالا ہے، لیکن جب خدا ان کے گھرانہ کے اندر خوشیاں لے کر آتا ہے، اگر آپ مسیح سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ کا خدا آپ کو خوشیاں پرووائڈ کرتا ہے، تو اپنے خدا کو جو ہے، اپنے خدا کو یوں جو ہے وہ اپنے خدا کو یوں پریشان نہ کیجیے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب جو ہے وہ کاموں کو دیکھ سکوں۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنے آئین سکھا۔ جب خدا ہمیں اپنے آئین سکھائیں گے، ہماری آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی، خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ آئے ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے، رسولوں کے مال اس کا نامہ باب اور اس کی 8ویں آیت پڑھ دیجیے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ اے خداوند میری آنکھوں کو کیا کر جی؟ کھول دے، تاکہ میں خدا کے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں۔ اور جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر یہاں پر لکھا ہے رسولوں کے مال اس کا نامہ باب اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور ساؤل زمین پر سے اٹھا لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں جو ہے اس کو لے گئے۔ ہم اس سٹوری کو جانتے ہیں کہ خدا نے جب اس بندہ کی زندگی کو جو ہے وہ بدلا، اور اس کا نام جو ہے وہ ساؤل تھا، اور خدا نے جب اس کی زندگی کو بدلا اور اس کو پولس رسول کا جو ہے وہ لقب دیا، اس کو رسول اعظم بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جب جو ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند تھی، یہ بہت بڑا مذہبی ٹھیکیدار تھا، اور بہت بڑا اس وقت کے جو بہت بڑا عالم تھا گملیل، اس کا یہ جو ہے وہ شاگرد تھا، اور اس سے جو ہے یہ تعلیم کو حاصل کرتا رہا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کو کھولا تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ خدا کے لوگوں کو مارنے کے لیے، خدا کے لوگوں کو ستانے کے لیے، خدا کے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو باندھ کر جو ہے وہ سردار کاہن کے پاس لے کر آنے کے لیے یہ اپنے منصوبہ سے جا رہا تھا۔ اس کے منصوبہ کے اندر، اس کے دل کے اندر جو منصوبہ تھا، جو پلان تھا کہ میں خدا کے لوگوں کو پریشان کروں گا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند خدا کا نور جو ہے اس کی زندگی کے اندر جب چمکا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ زمین پر جو ہے وہ گر پڑا، اور جب زمین پر گرا ہے اس کو آواز سنائی دیتی ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہو چکی تھی۔ پھر خدا نے اپنا خادم جو ہے اس جگہ پر بھیجا۔ اس خادم نے کیا کہا جب خدا نے جو ہے حنانیہ سے کہا کہ اے میرے شاگرد تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ کیا کہا جی؟ بلند آواز سے بولیے، کیا کہا جی؟ جب خدا نے اس کو کہا، اپنے شاگرد حنانیہ سے کہا کہ ساؤل کے لیے انہیں دعا کرنی ہے، اس کے پاس جا کر۔ جب اس کا نام جو ہے اس نے سنا تو وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا اور کہنے لگا مالک اس کے پاس تو گورنمنٹ کی طرف سے اختیار ہے، وہ تو بڑے پلان سے آیا ہے، اس کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ خدا تیرے لوگوں کو مار سکتا ہے، اور مار کر اور جو ہے جن کو کچھ لوگوں کو وہ مار بھی سکتا ہے، اور جو ہے وہ باندھ کر اپنے ساتھ بھی لے جائے گا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے میرے بندے، میں نے اس کی سوچوں کو بدل دیا ہے، میں نے اس کے ارادہ کو بدل دیا ہے۔ پہلے وہ مارتا تھا، اب وہ مار کھائے گا کیونکہ اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پہلے خدا کا بندہ پولس رسول
साउल जो है वो खुदा के लोगों को सताता है। जब खुदा ने उसकी आंखों को खोल दिया और वो कहना शुरू हो गया कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। बुलंद आवाज से बोलिए, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में क्या है जी? जिंदा है। आज खुदावन हमें जिंदा भी कर देते हैं, हमारी आंखों को भी खोल देते हैं, लेकिन जब खुदा हमें खुशियां प्रोवाइड करता है, हम कहते हैं कि हमने अपने रिश्तेदारों को खुश करना है। अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो समझे कि खुदा का बंदा पतरस क्या कहता है कि जब ईमानदार ही मुश्किल से नजात पाएगा तो गुनहगार का क्या ठिकाना। और यहाँ पर लिखा है, आप इसकी जो है वो 18वीं आयत पढ़ दीजिए। रसूलों के माल उसके नामे बाप की। और फौरन उसकी आंखों से झलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते कि जब खुदा ने इसकी आंखों को खोला तो ये खुदा के प्लान में आकर खुदा का काम करना शुरू हो गया। क्योंकि आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल दे। जब उसकी आंखें खुली तो वो मसीहा के काम के लिए जो है वो तैयार हो गया और खुदा ने उसको ज़बरदस्त तरीक़ा से जो है वो क्या किया, इस्तेमाल किया। आज हम क्या सीख रहे हैं? ऐ खुदा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब कामों को देख सकूं। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत से आप जो है वो 5वीं आयत तक पढ़ दीजिए। हाँ जी, पहली 5 आयत। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें ज़ाहिर हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना ज़रूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम ना नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का अंत हूँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि खुदावन मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब कामों को देख सकूं। ये स्टोरी जो हमने जो है पढ़ी है आपके सामने, इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो है, कलाम के अंदर लिखा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन जब भी हम खुदा के किसी भी जो है वो कलाम के हवाला को पढ़ते हैं तो हमारे दिल के अंदर जो है वो ताजगी आ जाती है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी देता है। खुदा का कलाम हमें जो है वो हमें अपनी राहों पर चलने के तरीके हमें प्रोवाइड करते हैं। और खुदा का बंदा दाऊद इसलिए कहता है कि ए खुदा मेरी जान हाथ में मिल गई, तो मुझे अपने कलाम के मुताबिक जिंदा कर। और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जो है एक जगह पर गए और वहाँ पर एक शख्स था, उसको क्या मसला था जी? क्या था जी? वो जन्म का क्या था? बुलंद आवाज से बोले, क्या था जी? और आज हम क्या सीख रहे हैं कि खुदावन मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब कामों को देख सकूं। और यहाँ पर जब यीशु मसीह जगह पर गए और वहाँ पर उस बाई को देखा जिसकी आंखें जो है वो नहीं थी, और शागिर्दों ने क्या कहा, लिखा है और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु मसीह से लोग जो है वो शागिर्द क्या कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं। रबी का जो लफ्ज़ है वो उसको कहा जाता है जो डॉक्टर होता है और जो है वो टीचर होता है। और शुक्रगुजारी करते हैं यीशु नाम की कि हमारा बादशाह डॉक्टरों का डॉक्टर है और खुदावंदों का खुदा है। यहाँ पर लिखा है शागिर्दों ने यीशु मसीह से जो है वो सवाल क्या किया कि मालिक, ये शख्स जो है वो अंधा पैदा हुआ है, यानी कि इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है? क्योंकि कलाम के अंदर हम सीखते हैं गुनाह जो है वो
موت پیدا کرتا ہے، گناہ جو ہے وہ غم پیدا کرتا ہے، گناہ جو ہے انسان کو ننگا کر دیتا ہے، گناہ جو ہے جدائی پیدا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جناب مسیح یسوع سے یسوع مسیح کے شاگردوں نے جو ہے وہ سوال کیا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ میرا جلال ظاہر ہو۔ اور ہم داؤد کی طرح کہنے والے ہوں کہ اے خدا میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے عجائب کاموں کو جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ اور کلام کے اندر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اور یہاں پر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ ہمیں دن ہی دن کو جو ہے وہ دن ہی دن کو کام کرنا ضرور ہے، شاگردوں نے سوچا کہ شاید یعنی کہ یہ شام جو آنے والی ہے اس میں یسوع کوئی کام نہیں جو ہے وہ یسوع مسیح کریں گے۔ دراصل یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ جس رات میں پکڑوایا جاؤں گا اس رات جو ہے پھر میں کام نہیں کروں گا، بلکہ اس رات جو ہے اس لیے یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر یسوع مسیح نے جو ہے وہ زمین پر اپنی جو ہے زمین پر تھوکا، اور تھوک سے جو ہے وہ مٹی کو سانا، اور مٹی جو ہے جیسے زمین پر جب یسوع مسیح نے تھوکا اور مٹی کو جو ہے سانا، اور جیسے گول گول یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایسی آنکھیں جیسی چیزیں ہیں وہ یسوع مسیح نے لگا کر اس کی جو ہے آنکھوں پر لگایا۔ اور میں خدا کے کلام کو پڑھ رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ نے کہا کہ اے مالک میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں، اے مالک میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو خداوند نے کیا کہا؟ بتائیے کیا کہا جی خداوند نے؟ بلند آواز سے ساتھ دیجیے، کیا کہا خداوند نے؟ آپ سبوں کی آواز جو ہے وہ آنی چاہیے، کیا کہا خداوند نے؟ اتنا مشکل سوال نہیں ہے، کیا کہا جی خداوند نے؟ تو پھر موسیٰ کو جب خداوند نے اپنا دیدار کروایا تو اس نے جو ہے وہ کیا دیکھا؟ بتائیے کیا دیکھا جی؟ لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے اس بھائی کے لیے کہ جب اس کی آنکھیں یسوع مسیح نے کھولی اور اس نے سب سے پہلے یسوع مسیح کو دیکھا۔ خوش نصیب ہے یہ بھائی جس کی آنکھیں کھلی ہیں، اور جب اس نے دیکھا، اس نے خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو دیکھا، اس نے کہا کہ جب اس کی آنکھیں کھل گئی اور خدا کا جلال اس کی زندگی کے اندر قائم ہوا، اور جب اس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا تو بے شمار لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ کسی نے کہا یہ اس کا کوئی ہم شکل ہے، کسی نے کہا نہیں یہ بہانے کر رہا تھا، کسی نے کچھ کہا، اور یہودیوں نے کہا آؤ ہم اس کے ماں باپ سے اس کا پوچھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ اس کے ماں باپ سے کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ تو یوحنا کے انجیل اس کا 9واں باب، آپ اس کی غالباً جو ہے 21 اور 22ویں آیت پڑھ دیجیے۔ لیکن کہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، کسی سے پوچھو، وہ اپنا آپ کہہ دے گا۔ آمین۔ یعنی کہ 22ویں آیت جو ہے ابھی اس کو میں بیان کروں گا، پھر آپ پڑھیے۔ یہاں پر لکھا ہے جب خدا نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا، اس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال ظاہر ہوا، تو سردار کاہن جو ہے، لوگ جو ہے اس کے ماں باپ کو تنگ کرنا شروع ہو گئے اور اس سے کہنا شروع ہو گئے کہ بتا کہ یہ جو ہے یہ یعنی کہ ہمیں اس بات کو بتایا جائے کہ یہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ کیوں کر کھل گئی ہیں۔ تو کلام کے اندر لکھا ہے اس کے ماں باپ نے کہا یہ تو جوان ہے، یہ یعنی کہ یہ سمجھ سکتا ہے، اس کو بڑی حکمت ہے، عقل ہے، اسی سے پوچھو۔ اور 22ویں آیت کے اندر اس کے ماں باپ نے ایسا کیوں کہا، ہم یہ بھی جو ہے وہ ابھی پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ ہاں جی۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے
यहाँ पर लिखा है कि वो यहूदियों के डर से उन्होंने इस बात को कहा, और यहूदियों ने क्या आपस में मशवरा किया, आपस के अंदर जो है उन्होंने क्या यानी कि ये मंसूबा बांधा। उन्होंने क्या कहा कि जो मसीह का इकरार करेगा हम उसको इबादत खाना से क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जब खुदा किसी को शिफा देता है, जब खुदा किसी की जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर करता है, और वो लोग जो चर्च के लोग होते हैं, जो इंतजामिया के लोग होते हैं, जो मुबशर होते हैं, एल्डर होते हैं, डीकन होते हैं, या उस चर्च का मुकामी पास्टर होता है, वो उससे क्या कहता है कि तू उस चर्च के अंदर क्या लेने गया था, हम तेरा नाम क्या करेंगे, अपने जिस्म से जो है वो क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और जो एक जगह का वाक़या है, एक बहन को जो है वो शैतान ने जकड़ लिया, और वो जो जब जकड़ लिया तो शैतान ने उसकी आंखों को जो है वो बंद कर दिया, और वो किसी खुदा के हातिम के पास दुआ के लिए गई, और जब उसके लिए दुआ की गई तो खुदा ने उसकी आंखों को खोल दिया, और वो अपने जिसके ज़रिया से खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया, उस हातिम को उन्होंने अपने घर में बुलाया, और जो उनका मुकामी पास्टर साहब थे, खुशी की बजाय उन्होंने उनके साथ पैसे तकरार शुरू कर दी। खुशी की बजाय उन्होंने उनको ये कहा कि मैं तेरा नाम अपने यानी कि अपने जिस्म से जो है वो काट दूंगा। उस बेटी ने कहा कि पास्टर साहब, जब मैं बीमार थी तो आपने ना मेरे लिए रोज़े रखे हैं, ना मेरे लिए दुआएं की हैं, और जब आज मेरे खुदा ने मुझे आज़ाद किया है, मेरी आंखों को खोला है, आपको खुशी की बजाय, आपको पैसे तकरार की बजाय, आपको खुशी के साथ यानी कि इस हातिम के साथ आपको दुआ करने की बजाय, और आप यूं हमसे जो है वो पैसे तकरार कर रहे हैं। उस हातिम ने कहा कि आपने जो है हमारी मिशन के खिलाफ जो है वो काम किया, हम आपका नाम जो है वो उस रजिस्टर से जो है वो काट देंगे। तो उस बेटी ने कहा, अगर आप नाम काटते हैं तो काट दें, लेकिन मेरा नाम किताब हयात में जो है वो लिखा हुआ है। क्योंकि उस बेटी की जो है वो आंखें खुल चुकी थी, और खुदा ने अपने जलाल को उसकी ज़िंदगी के अंदर जाहिर किया। इस भाई की ज़िंदगी के अंदर जब यीशु मसीह ने अपने जलाल को जाहिर किया, और लोग जो है वो किफरीसी जो है, सरदार काहिन जो है, बारी बारी उसके पास आकर कहते हैं कि तुझको किसने जो है वो अच्छा किया। तो इसकी 35वीं आयत जो है वो पढ़ दीजिए। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। आमीन। यहाँ पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों को खोला तो लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया, उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और यीशु मसीह उसके पास उसको मिलकर क्या कहते हैं, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने कहा, वो कौन है? यीशु मसीह ने कहा, जो तुझसे बातें कर रहा है यही खुदा का बेटा है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते कि आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि ऐ खुदावन मेरी आंखों को खोल दे, ताकि तेरी शरीयत के अजायब कामों को जो है मैं देख सकूं। हम एक और हवाला देखेंगे, दूसरा सलातीन उसका 6 बाब। इसकी आप जो है वो 16वीं आयत पढ़ दीजिए, 16वीं और 17वीं आयत। उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो उसे देख सके। तब खुदावंद ने जो उस जवान की आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। आमीन। हम इस स्टोरी को मेरे सीधो जानते हैं, और आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं
کہ اے خدا میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ تیرے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب الیشا اور اس کے شاگرد کو جو ہے وہ بادشاہ کے مخالف لوگ پکڑنے کے لیے آئے تو خدا کے بندہ نے جو ہے وہ دعا کی، اور جو پکڑنے کے لیے آئے تھے ان کی آنکھیں خدا کی طرف سے بند ہو گئی۔ جب خدا کی طرف سے آنکھیں بند ہوئی ہیں تو وہ جو جوان تھا، الیشا کا جو شاگرد تھا، جب اس نے فوج کو دیکھا وہ بڑا پریشان ہوا، اور اپنے جو ہے وہ خدا کے بندہ الیشا کے پاس آ کر وہ کہتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ ڈرا ہوا، وہ سہما ہوا، وہ گھبرایا ہوا، اور اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز تھی، اور وہ بڑا کانپتا ہوا، بڑی مایوسی اور پریشانی سے آ کر اپنے استاد سے کیا کہتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، اس نے جواب دیا الیشا نے، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر دعا کے لیے گیا اور کسی اور جگہ پر جانا تھا، لیکن خدا نے مجھے کہا اس علاقہ میں نہیں، دوسرے علاقہ میں جانا ہے۔ اور جو ہی میں اس گھر کے نزدیک پہنچا، اور ان کا جو ہے وہ تیسری منزل پر ان کا جو ہے وہ گھر تھا، اور میں نے نیچے سے جو ہے میں نے اپنی آواز بلند کی، اور جس بہن کے لیے خدا جس گھرانہ کے لیے خدا لے کر جا رہے تھے، جب میری آواز اس بہن کے کانوں کے اندر گئی تو اس کے اندر چیزیں تھیں، اور جب آواز اس کے کانوں کے اندر گئی اور وہ اونچی اونچی جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی اور کہنا شروع ہو گئی کہ اب میری تباہی ہے۔ تو جو ہی اس جگہ پر خدا ان کی قدرت کو یعنی کہ خدا اس جگہ پر لے کر گئے، اور میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس نے اس کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جب اس گھرانہ کے لیے دعا کرتے رہے تو خدا کی قدرت نے کام کیا، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ خدا نے اپنے بندہ کی آنکھوں کو کھولا، اور عین وقت پر خدا نے ہر چیز کو عیاں کیا۔ اور جب اس کے اندر جو چیزیں تھیں، وہ بہن مجھے کیا کہہ رہی ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جب خدا کی شکر گزاری کرتے کہ جب دعا کی گئی اور وہ رونا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا جب تو ٹھیک ہے تو ہنسو کیوں بہا رہی ہے؟ اس قدر ابلیس مکار ہے، مجھے کہتی ہے میرا دل کر ہے میں خدا دی سنچر ہوا۔ تو میں نے کہا دیکھیں کس قدر ابلیس مکاری کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ روتے رہے، میں بھی دعا کرتا جاؤں گا۔ جب دعا کرتے رہے تو ابلیس اندر سے کہتا ہے کہ واقعی تو خدا کا خادم ہے، اور خدا نے تیری آنکھوں کو کھولا ہوا ہے، تو اس سے جو ہے کوئی یعنی کہ ایسی خدا اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ عیاں کرتا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی ابلیس ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم نے داؤد کی طرح کیا دعا کرنی ہے کہ اے خداوند میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے جواب دیا خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک علاقہ کے اندر گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ دو چور وہاں پر آئے، اور انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ گولی چلانے کی کوشش کی، اور وہ یوں یعنی کہ 3 دفعہ انہوں نے چلایا، لیکن میں یعنی کہ وہ لوگ دے رہے تھے کہ یہ اکیلا شخص ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خدا کے فرشتے جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں۔ اور خدا کی شکر گزاری کرتے کہ جب انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ گولی چلائی، خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ان کا ہاتھ جو ہے وہ یوں کانپنا شروع ہو گیا اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، میں نے کہا کہ کلام کے اندر ہمارے کلام کے اندر لکھا ہے کہ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے اب تک وہ ہے جلال یسوع مسیح کا۔ اور یہاں پر لکھا ہے یوں خداوند اپنے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس نے جواب دیا خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ الیشا نے دعا کی اور کہا اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ جب خدا نے اس کی آنکھوں کو کھولا، اس نے خدا کے جلال کو دیکھا، اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا، اور خدا ان کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم خدا کی جو ہے وہ خدا کے جلال میں بڑھتے ہیں۔ رات کو میں جس جگہ پر جو ہے وہ شادی کے پروگرام پر گیا، وہاں پر ایک خدا کے یعنی کہ خدا کے بہت بڑے اچھے خدا کے خادم آئے، ان کا نام پاسٹر ہارون تھا۔
اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان سے کہہ کہ ابلیس جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ غلط جو ہے وہ یعنی کہ غلط الزام لگا کر، جیسے کہ ہمارے ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پر جو ہے وہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو توہین رسالت کے اندر جو ہے وہ پھنسایا جاتا ہے۔ اور جب وہ خدا کے ہادی میرے پاس بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ سر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ شہر کراچی کے اندر آنا تھا، جب آپ نے ایئرپورٹ سے جو ہے شہر کراچی کے اندر آنا تھا تو ابلیس نے جو ہے یہ پلان کیا کہ وہ آپ کو اس کیس کے اندر پھنسائے اور آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو۔ تو جب خدا کے بندہ نے میری طرف دیکھا تو مجھے کہتے ہیں کہ واقعی خدا کا روح آپ میں کام کرتا ہے، یہ بات تو مجھے خدا نے بھی جو ہے وہ میرے ساتھ کی تھی۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا، اگر خادم بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی یعنی کہ کوئی پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، کوئی بیٹی ہے بیٹا ہے بچہ ہے بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ خدا جو ہے وہ کس قدر وہ بڑا خادم ہے یا چھوٹا خادم ہے۔ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو داؤد کی طرح کہے گا کہ اے خدا میری آنکھوں کو کھول دے تاکہ میں تیرے عجائب کاموں کو دیکھ سکوں، تو خدا ہماری آنکھوں کو جب کھول دیں گے ہم کھلی آنکھوں سے خدا کے جلال کو دیکھیں گے اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ خدا سے وہ نہیں کہتے اور خدا ان کی زندگی میں کیسے کام کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ بہت شکریہ۔ آئیں ہم اپنے سروں کو